جی ناظرین و سامعین، حکیم بابر کے نسخے آپ نے بڑے سن لیے، حکیم بابر کی باتیں آپ نے بڑی سن لی۔ حکیم سرفراز ماشاءاللہ پاکستان کے انٹرنیشنل حکیم ہے، اس کے نسخے آپ نے سنے، باتیں بھی سنی، اس کے نسخوں کو استعمال بھی کیا ہوگا۔ لیکن جو آج نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ امید ہے نہ آپ کو حکیم بابر نے بتایا ہوگا، نہ ہی حکیم سرفراز نے بتایا ہوگا۔ یہ نسخہ ایسا ہے جن کو جریان اور احتلام کا مسئلہ ہے، رات کو سوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں کپڑے خراب ملتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات احتلام ہونے کی وجہ سے نماز بھی رہ جاتی ہے، تو ان کے لیے بغیر دوا کے، یعنی دوائی استعمال بالکل کرنی نہیں ہے، تب دوائی کے استعمال کے بغیر ان کو ایک ایسا علاج بتا رہا ہوں جس سے ان کو اگر احتلام ہوتا ہے تو انشاءاللہ احتلام کے اندر کنٹرولنگ آ جائے گی، احتلام ان کو نہیں ہوا کرے گا۔ جیسے نارمل صحت مند بندے کو 12 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد احتلام ہوتا ہے، اس طرح ہوا کرے گا۔ صرف کام یہ کرنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے ہدایات جو ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے رات کے وقت ہرگز پانی نہیں پینا، یعنی رات کے وقت پانی کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ کھانا، مغرب کا کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں جتنا پینا ہے، تو اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ واش روم کریں، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی نہیں پینا۔ تو اس کے بعد جس وقت آپ نے سونا ہے، سونے سے پہلے پیشاب کر کے سونا ہے۔ ایک بار تسلی کر لینی ہے، چلے جانا ہے واش روم، اگر پیشاب نہیں بھی آیا ہوا پھر بھی ایک بار جو ہے آپ واش روم چلے جائیں، کہ تھوڑا بہت جو نالیوں کے اندر پیشاب ہوگا یا گردوں میں ہوگا وہ نکل جائے گا، تو پیشاب آپ نے کر کے سونا ہے، یہ معمول بنانا ہے۔ ایک تو رات کو پانی نہیں پینا، دوسرا سوتے وقت جو ہے پیشاب کر کے سونا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ داہنی کروٹ کے بل لیٹ کر سونا ہے، یعنی جو سجی کروٹ ہے نا، داہنی کروٹ، اس کے بل آپ نے لیٹنا ہے، سجی سائڈ سے سونا ہے، یعنی اگر آپ سوتے ہیں تو جیسے قبلے کی طرف منہ ہوگا اس طرح آپ نے کرنا ہے، تو داہنی کروٹ پہ آپ نے لیٹنا ہے، بائیں کروٹ پہ آپ نے نہیں لیٹنا۔ اسی طرح کھانا وہ استعمال کرنا ہے، غذا وہ استعمال کرنی ہے جو جلدی ہضم ہوتی ہو۔ ثقیل غذا جو وہ استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ثقیل غذا کی ضرورت ہے بھی استعمال کرنے کی، دوپہر کے وقت کر لیں، لیکن کم کھائیں۔ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ مقدار کے اندر کھاتے ہیں، تو اس وقت ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور مثانے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قطرے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ غذا وہ کھانی ہے جس سے جو جلدی ہضم ہو، جو غذا نرم غذا کھانی ہے، دلیا کھا لیں آپ، روٹی کھائیں لیکن کسی نرم سالن کے ساتھ کھائیں، ثقیل غذا نہ ہو، ثقیل کھانا نہ ہو، مطلب سخت غذا نہ ہو، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد گندے خیالات سے دل کو پاک رکھنا ہے، یعنی برے خیالات، گندے اور بیہودہ خیالات سے آپ نے دل اور دماغ دونوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ برے برے خیالات لاتے رہے ذہن کے اندر، پھر کہیں کہ احتلام بھی نہ ہو۔ اگر ایسے خیالات آئیں گے تو پھر جو ہے وہ زیادہ اندیشہ ہے احتلام ہونے کا۔ اس کے ساتھ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ کتاب کے اندر، عشقیہ قصے کہانیاں، یعنی پیار محبت عشق والے جو قصے کہانیاں ہیں، ایک تو وہ نہیں پڑھنے۔ اسی طرح ناول خوانی سے توبہ کریں، جو لوگ ناول پڑھتے ہیں نا اس سے توبہ کریں۔ ناولوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، پھر رات کو وہ خواب کے اندر ویسا ہی ماحول جو ہے وہ انسان کو نظر آتا ہے، تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹیلی ویژن ہو گیا، موبائل ہو گیا، سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے بڑا کم سے کم کرنا ہے۔ اگر کرنا بھی ہے تو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، جس کے اندر اچھی چیزیں ہوں، اسلامی چیزیں ہوں، یا جس چیز کی ضرورت ہو۔ بیہودہ چیزیں، فوش فلمیں یا فوش طرح کے جو گانے ہیں یا اس طرح کا جتنا بھی ایسا مواد ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو پھر یہ احتلام والا مسئلہ بنے گا اور برے برے خیالات آئیں گے، برے برے خواب آئیں گے، جس کی وجہ سے ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو آج میں نے یہ وہ ٹوٹکا بتا دیا ہے جس سے آپ کو مکمل طور پہ آرام آئے گا۔ ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے صبح اور شام
بعض لوگ صرف صبح کو سیر کرتے ہیں، شام کو سیر نہیں کرتے۔ صبح اور شام دونوں ٹائم آپ نے سیر کرنی ہے۔ تو جب آپ 2 ٹائم سیر کریں گے تو سیر کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا ایک تو کھانا ہضم ہوگا، دوسرا آپ کے جسم سے جو فالتو جو چربی ہے، جو گرمی ہے، جو مثانے کی معدے کی گرمی ہے، وہ پسینے کے ذریعے نکلے گی۔ تو آپ کے یہ جو مسئلہ ہے جریان احتلام والا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بغیر دوا کے ہے، اس میں نے آپ کو کوئی غذا کھانے والی نہیں بتائی، صرف نرم کھانا جو آپ نے نارمل آپ صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں وہی صرف بتایا آپ نے کہ کھانا آپ نے نرم غذا کھانی ہے، دوائی آپ نے کسی قسم کی نہیں کھانی۔ اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو 3 سے 4 دن کے اندر آرام آ جائے گا، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ بڑے بڑے بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو میرے اس پیج کو فالو کریں، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔